بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صحیح کہتے ہیں دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے جو خود اپنی عزت کرواتا ہے۔ اب ہم تو یہ کہتے رہے، ہمارے جناب اب موجودہ وزیر دفاع یہ کہتے رہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہماری حکومت، ان کی سوچ ہی یہ رہی، PDM-1 کی سوچ رہی کہ جناب امریکہ کے تو ہمیں وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ وینٹیلیٹر یہ ہے کہ ذرا سا ہٹا تو ہماری تو جان نکل جائے گی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ عمران خان نے کیا کر دیا؟ ان کے حوالے سے یہ کیا میٹنگ بلا کر اور جناب احتجاج کر دیا کہ جی انہوں نے یہ کیوں کہا کہ پاکستان میں اگر عمران خان کی حکومت رہی یا عمران خان وزیر اعظم رہا تو آپ کو نتائج بھگتنے ہوں گے، اور اگر اس کو ہٹا دیا گیا تو آپ کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بات کی گئی، اور اوپر سے عمران خان نے اس پر جناب میٹنگ بلا کر اور پھر فیصلہ کیا کہ جی ڈیمارش کیا جائے، یعنی احتجاج کیا جائے امریکہ کے ساتھ۔ تو یہ سب کیا کیا انہوں نے، اور اس کے بعد خیر عمران خان سے کی حکومت تو چلی گئی، اور پھر جب یہ آئے تو بڑے فخر سے کہ جناب دیکھیے امریکہ کے ساتھ ہم نے کس طرح کے تعلقات رکھنے ہیں، ان کے آگے جناب جو وہ کہیں ہم نے کرنا ہے، ہم تو نہیں بول سکتے کیونکہ ان کے وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے، اور پھر IMF کے معاملات ہیں، اس کی حمایت ہمیں چاہیے، اور بڑا کچھ کہ جی وہ دیکھیں عمران خان کے دور میں تو بڑے برے تعلقات تھے، اور جناب وہ جو بائیڈن جو ہے عمران خان کو فون نہیں کرتا تھا، اس نے یہ کیا کیا کہ وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسی CIA کا سربراہ آتا ہے اور عمران خان اس سے ملتا نہیں۔ یہ دیکھیں یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، یہاں کوئی اور ہوتا تو جناب ملتا کیا، وہ تو ایسے لگتا کہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے، بادشاہ سلامت آ گئے ہیں۔ اس نے سارے حالات خراب کیے۔ تو جناب جب یہ سوچ ہوگی، یعنی ایک غلامی کی سوچ، تو اس کے بعد کیا حالات ہوں گے؟ اب ایسی حکومت آئی جنہوں نے پوری طرح سے کہا کہ جی جو وہ کہیں جناب سر آنکھوں پر، بس ہمارے ساتھ کچھ ایسا کر دیں، ہمارے لیے کوئی مہربانی کر دیں، کوئی پتہ نہیں کیا ہمیں ڈالرز مل جائیں، کیا ہو جائے۔ امریکہ کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو، یعنی ان کی جو قومی اسمبلی ہے، وہاں کی جو لوگ وہاں پر ووٹ لے کر آتے ہیں، ان کی جو ہمارے ہاں جس طرح قومی اسمبلی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو، 99% وہاں پر لوگوں نے کہا ہے، ڈیمانڈ کر دی ہے امریکہ کی قومی اسمبلی نے، ان کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے، کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے اور اس کی اب پوری طرح سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ اندازہ لگائیے اب آپ، تو یہ کتنا بڑا جھٹکا ہے۔ ابھی تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں آیا، اس سے پہلے یہ کام ہو گیا ہے۔ ابھی مشاہد حسین سید کے بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ جب ٹرمپ آئے گا، میرا خیال ہے نومبر میں جناب الیکشن ہونے ہیں، ٹرمپ آ جائے گا، اگر اس کا راستہ نہ روکا گیا، پوری طرح سے کوشش تو ہو رہی ہے، تو وہ آ جائے گا تو ایک فون کال پر جناب سارا معاملہ اور طرف چلا جائے گا۔ تو اس سے پہلے ہی اپنے حالات درست کر لے۔ ان کا یہ حال ہے، اس حکومت کا یہ حال ہے کہ ایک فون کال کی مار ہے۔ اب جناب جو US ہاؤس ریزولوشن آیا ہے 901، یہ قرارداد آئی ہے امریکہ میں، ان کے نمائندگان میں، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں، ریزولوشن قرارداد نمبر 901، اور جناب اس میں 368 اور دوسری طرف کتنے تھے؟ صرف 7 ووٹ۔ اندازہ لگائیے، 368 ووٹ آئے اس قرارداد کے حق میں، اور صرف 7 اس کی مخالفت میں آئے، جس میں یعنی 85% جو ان کی کل تعداد ہے وہاں پر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی، اس میں 85%، ورنہ جنہوں نے ووٹ میں حصہ لیا تو وہ تو 99% بنتے ہیں، 368 اور ایک طرف اور باقی 7 ایک طرف۔ تو انہوں نے جناب جو ریزولوشن پاس کیا ہے اور ووٹ دیا ہے، اس میں کہا گیا ہے دا فل اینڈ انڈیپینڈنٹ، یہ الفاظ ہیں، فل اینڈ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن آف کلیمز آف انٹرفیئرنس اور irregularities in Pakistan's 2024 elections، کہ پاکستان میں جو یہ 8 فروری کے 2024 کے الیکشنز ہوئے ہیں، ان میں جس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے، جو اس میں جبر ہوا ہے، جو 2 نمبریاں ہوئی ہیں، اس پر جناب پوری طرح سے فل اور غیر جانبدار، مکمل اور انڈیپینڈنٹ، آزاد غیر جانبدار تحقیقات، انویسٹیگیشن کی جائے کہ کس طرح سے جناب یہاں پر انٹرفیئرنس ہوئی اور کس طرح سے irregularities ہوئی ہیں، دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ ہے جناب سارا اب معاملہ۔ اس پر فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی کتنا سیاسی اثر رکھتے ہیں، اس قرارداد سے اندازہ لگا لیں کہ امریکی معنی نمائندگان کے 85% نمائندوں نے پاکستان کے 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ سیاسی مخالفوں پر تشدد، گرفتاریوں اور ریاستی طاقت کے استعمال کی تحقیقات کا بھی کہا گیا ہے۔ موجودہ فسطائی حکومت کو عالمی سطح پر ایک متنازع اور چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت سمجھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر یہ کسی بھی سربراہ مملکت نے اس حکومت سے تعلقات میں دلچسپی ہی ظاہر نہیں کی۔ یہ قرارداد پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی طرف اہم قدم ہے۔
اب آپ دیکھیے برطانیہ کی طرف سے پہلے ہی کہا گیا اور اس پر جناب چیف جسٹس صاحب قاضی فائصہ صاحب وضاحتیں دیتے رہے ہیں, خط لکھا ہے کہ جی آپ نے یہ بلے کے نشان چھیننے کے میرے فیصلے پر تنقید کیوں کی, اس پر سوال کیوں اٹھائے کہ سب سے بڑی پارٹی سے نہ بلہ ہی چھین لیا, یہاں کوئی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہی نہیں ہوئے. چیف الیکشن کمشنر ابھی تک سامنے نہیں آئے, کوئی انہوں نے جسٹیفیکیشن نہیں دی, بلکہ ایک کیس میں تو انہوں نے ایک طرح سے مان ہی لیا کہ جناب دھاندلی بہت زیادہ ہوئی ہے. جب وکیل فیصل چودھری نے بات کی کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ دھاندلی زیادہ الیکشنز تھے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ججز سے کہا تھا کہ عملہ جوڈیشری سے آئے لیکن نہیں دیا گیا, تو ہماری تو کوشش تھی لیکن ہماری نہیں سنی گئی. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے ججز پہ ڈال دیا, چیف جسٹسز پہ ڈال دیا سارا معاملہ. دوسری طرف جناب بقول عمران خان کے کہ جی اس میں مرکزی کردار سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا تھا, سارا کچھ انہوں نے کیا, سازش انہوں نے یہ ساری کی, اور پھر یہاں سے سازش تیار کر کے بتایا گیا کہ جی یہ تو روس کی طرف جا رہا ہے اور یہ سارا کام خراب کر رہا ہے, ہمارے تعلقات خراب کر رہا ہے. اور پھر وہاں سے جناب ڈونلڈ لو جو ہے اس نے پھر پاکستانی سفیر کو بلا کر اور جناب جو کچھ کہا وہ پھر یہاں تک پہنچایا گیا, اور عمران خان سے چھپایا جا رہا تھا وہ پھر ان کے سامنے آ گئی بات. پھر انہوں نے میٹنگ بلائی, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہاں یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور اس پر ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. پھر شہباز شریف صاحب نے تقریر کی کہ جی اگر یہ ثابت ہو گیا جناب یہ سازش ہے وہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر وزیر اعظم بن گئے, وزیر اعظم بن کے دوبارہ جناب کمیٹی کا اجلاس بلایا کہ کسی طرح سے ثابت ہو جائے کہ جناب ایسا کچھ نہیں تھا, لیکن اس میں بھی ہوا کہ بالکل یہ حقیقت ہے, سائفر جو ہے وہ حقیقت ہے, اور اس پر جناب ڈیمارچ کیا گیا. پھر عمران خان پر یہ کیس بنا دیا گیا سائفر کا, کس نے جناب تعلقات خراب کر دیے, بیرون ممالک سے تعلقات, امریکہ سے تعلقات خراب ہو گئے, اس سے جناب دشمن ملک کو فائدہ ہو گیا, اس نے یہ کیوں کیا, اس نے وہ لہرا دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ دیکھیے وہ کیس ہی فارغ ہو گیا, اس میں جناب عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی کو رہائی کے احکامات ہو گئے. اب صرف عدت کیس میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اور کیسز میں گرفتاری ڈالی ہوئی ہے. تو یہ ایک عجیب کہانی چل رہی ہے. بہرحال اب جناب باجوہ صاحب کے حوالے سے سن لیجئے. جنرل قمر جاوید باجوہ کے عزیز جو سمدھی ہیں ان کے باجوہ صاحب کے, صابر مٹھو سمیت 3 کاروباری شخصیات کے خلاف تحقیقات شروع. وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے عزیز اور معروف کاروباری شخصیت صابر حمید مٹھو, چودھری اشرف اور حامد مشتاق کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. آج نیوز کے مطابق تینوں کاروباری شخصیات کے خلاف غیر قانونی اثاثے بنانے پر تحقیقات شروع کی گئی. گزشتہ سال اکتوبر میں بھی صابر مٹھو کو ایف آئی اے کی جانب سے طلب کیا گیا تھا. اکتوبر 2023 میں ایف آئی اے نے صابر مٹھو کے 14 ملکی اور 5 غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کا انکشاف کیا اور ان کے بینک اکاؤنٹس میں 5.34 ارب روپے 5 ارب 34 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کا بھی جواب مانگا تھا. وہ انکوائری شروع ہونے سے پہلے ہی بند کر دی گئی اور انہیں کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا تھا. اب اینٹی کرپشن نے تینوں شخصیات کو 26 جون کو طلب کیا ہے, جبکہ ایف آئی اے نے چودھری اشرف اور صابر مٹھو کو 27 جون کو طلب کیا ہے. ایف آئی اے نے حامد مشتاق کو 28 جون کو طلب کیا. اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے نے تینوں کو اپنے ساتھ ذرائع آمدنی اور اثاثوں کی رپورٹ ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے. اس سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ کی فیملی کے بھی آپ نے دیکھا اثاثے سامنے آئے تھے, ان کے کوئی خیر ہے 13 ارب روپے کے لگ بھگ, اس پر بھی کیس بن گیا تھا کس طرح سے لیک ہوئے ہیں. بہرحال یہاں تو اب ججز کی بھی جناب چیزیں لیک ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ عادل راجہ, صابر شاکر سمیت 6 یوٹیوبرز اور صحافیوں کی جائیدادیں ضبط اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم سامنے آیا ہے, اور عدالت نے 10 جولائی تک تمام متعلقہ محکموں کو عمل درآمد رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت بھی کی ہے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اشتعال انگیزی اور تشدد پر اکسانے کے مقدمے میں اشتہاری ہونے پر یوٹیوبر عادل راجہ, شاہین صاحبائی, معید پیرزادہ, صابر شاکر, حیدر مہدی اور وجاہت احس خان کی جائیدادیں ضبط اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے. اور یہ جناب اس میں یہ یوٹیوبرز اور صحافی شامل ہیں, اور ان کے لیے جو منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں قرق کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. یہ بھی جناب ایک خبر سامنے آئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے یہ جو اتنی میجورٹی کے ساتھ ریزولوشن پاس کیا ہے, اب یہاں حکومت اس کا کیا جواب دیتی ہے. یہاں تو ظاہر ہے کہ جن پر سہارا تھا وہی تکیے ہوا دینے لگے, اور جناب امریکہ کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے تھے, تو اب ان کا تو یہ خیال سامنے آ گیا ہے. اور اس سے پہلے بھی وہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کی وجہ سے تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کی وجہ سے وہاں پر کمیٹی کی ایک ہیئرنگ ہوئی, اور اس میں بھی جناب وہ ڈونلڈ لو کو بلایا گیا, اور وہاں ڈونلڈ لو نے بھی جناب الیکشنز کی شفافیت پر سوال اٹھا دیے,
اور وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ جی ملنا چاہیے عمران خان سے جا کر جیل میں، اور یہ ساری تحقیقات ہونی چاہیے، سارا کچھ ہوا کیا ہے۔ تو جناب یہ اب دیکھیے یہ کس طرح سے یہ سمجھ رہے تھے کہ جی اوہو عمران خان کو جیل میں رکھ لیا، اور ابھی رانا ثناء اللہ کے، احسن اقبال کے، حکومت کی طرف سے بیان آتا ہے کہ جی عمران خان جیل سے باہر آ گیا تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ابھی ہم نے اور کیس بنانے ہیں اور ڈھونڈنے ہیں اور چلانے ہیں، 5 سال تک کم از کم اس کو جیل میں رکھنا ہے تبھی ہم چل سکتے ہیں۔ تو جناب وہ جیل میں ہے اور پھر بھی دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں گے۔ تو جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، تو امریکہ کی طرف سے، ان کے نمائندگان کی طرف سے یہ ان کو جواب آ گیا ہے۔ تو امریکہ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر آپ 99% ان کے ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ ایک بات کر رہے ہوں، اور وہاں کی جو ایجنسیاں ہیں، وہاں کی حکومت جو ہے وہ بالکل اس کے کوئی مخالف چلنا شروع ہو جائے۔ یہ نہیں ہوتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔